نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ الضحیٰ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ والضحیٰ، اور قسم ہے دھوپ کی، یعنی دھوپ چڑھتے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہ رخصت کیا، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی بیزار ہوا، وللآخرۃ، اور آگے آنے والی چیز، خیر لک، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پچھلی چیز سے، یعنی جو چیزیں آگے آنے والی ہیں وہ پہلی جو چیزیں گزر چکی ہیں ان سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ، ان قریب، یعطیک، دے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علم یجد کا، کیا نہیں پایا آپ نے خود کو، یتیمن، یتیم، فآویٰ، پھر اس نے ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالاً فہدیٰ، کیا نہیں پایا تم کو بھٹکتا ہوا پھر راہ سجائی، ووجدک عائلاً فأغنیٰ، پھر کیا نہیں پایا آپ کو مفلس اور پھر بے پرواہ کیا، فأما الیتیم فلا تقہر، بہرحال جو یتیم ہے اس کو مت دبائیے، واما السائل فلا تنہر، اور بہرحال جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑکیے، واما بنعمت ربک فحدث، اور جو احسان ہے آپ کے رب کا آپ کے اوپر اس کو بیان کیجیے۔ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی آنا موقوف ہو گئی، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا جو ہے وہ ملتوی ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک قربت حاصل تھی، ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وحی کا آنا، یعنی وحی سے جو اطمینان، اور حضرت جبرائیل کے آنے سے جو آپ کو اطمینان، سکون اور ایک کیفیت جو آپ کی تھی، یعنی اللہ رب العزت اور حضرت جبرائیل سے جو آپ کا ربط اور ایک تعلق تھا وہ کیونکہ ملتوی ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بہت زیادہ شاق گزر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے نا بے چینی سی تھی۔ ظاہر ہے کیونکہ ایک اللہ رب العزت سے اور حضرت جبرائیل سے آپ کا ایک تعلق تھا، تو وہ جو ملنا تھا یا جو ان کا وہ کلام تھا، وہ ان کو وہ کیفیت اور وہ سکون نہیں مل رہا تھا، تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ بے چینی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے طعنہ دینا شروع کر دیا، یا ان کو باتیں سنانا شروع کر دیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، کہ آپ کوئی نئی بات آپ ہمیں نہیں بتائیں گے، کہ آپ کے رب نے آپ کو کوئی نیا پیغام نہیں دیا۔ تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کرنا شروع کر دی تھی، اور کیونکہ وحی کا آنا اور اس کا وحی کا نہ آنا یہ خود ہی ایک ایسی کیفیت تھی کہ انسان، ظاہر ہے جب ایک انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ عادت نہیں پوری ہو پا رہی ہوتی، تو وہ کتنا بے چین اور کتنا جو ہے بے سکون سا ہوتا ہے، کسی طریقے سے بس یہ کام ہو جائے۔ تو یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کا اشتیاق تھا، وحی کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام ایک طریقے سے بواسطہ ہے، یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کلام تھا، تو وہ سارے معاملات نہیں ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین تھے، بے سکون تھے، اوپر سے لوگوں کی باتیں، تو ان سب ملی جلی کیفیت کی بنا پر بعض دفعہ روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی پہاڑ سے جا کے کود جاؤں۔ اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا شوق یا انتظار تھا، اور وہ کیونکہ نہیں پورا ہو رہا تھا تو ان کی کیفیت یا ان کی طبیعت کس طریقے کی ہوگی۔ تو پھر بہرحال کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے
وہی کا جو ہے سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور یہ آیات نازل ہوئی کہ والضحیٰ، اور قسم ہے دن کے چڑھتے وقت کی، یعنی ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج جو ہے پورا اپنے مطلب آب و تاب پر ہوتا ہے، پورے اچھی طریقے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، پورا چمک رہا ہوتا ہے. اور واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے وقت کی جب کہ وہ چھا جائے. تو ان دو چیزوں کی جو ہے قسم اللہ رب العزت نے اس وجہ سے کھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی جو طبیعت تھی یا اس وقت کا جو آپ کا مزاج تھا وہ اسی طرح سے ہوا تھا. یعنی انسان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، انسان کے ایک طریقے سے دو اس کے موڈ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی نہیں، سکون والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ سکون کی وہ زندگی ہنسی خوشی گزار رہا ہے. اور کبھی کبھی اس کی جو ہے طبیعت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے جو ہے اداس ہو جاتی ہے، نا وہ نہ کسی سے ملنا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا، نہ اس کا کچھ کھانے کا دل کرتا، نہ اس کا کچھ پینے کا دل کرتا. تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں عنصر شامل ہیں کہ وہ اس کے اندر کبھی کبھی بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، جیسے کہ صبح کے وقت میں بہت رونق ہوتی ہے، والضحیٰ دن کے وقت میں رونقیں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، ہر طرح کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ اندھیرے کی طرف اور سکون کی طرف اور تنہائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، جو کہ رات کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ سب سو رہے ہوتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کوئی شور، کوئی شغل، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھی. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں جو مزاج ہیں وہ انسان کی طبیعت کے اندر ہیں کہ کبھی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ زیادہ اداس ہوتا ہے. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں دن کے اندر بھی کہ دن کے اندر زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں یا زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ رونقیں ہوتی ہیں، رات میں جو ہے تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرح کے مزاج تھے کہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، بہت زیادہ خوش سے مراد یہ کہ سکون تھا نا، ہر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کام بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام بھی جو ہے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، انعام، ساری چیزیں تھیں، اچھی چیزیں تھیں، ساری جو ہے پازیٹیو چیزیں تھیں. لیکن جب وحی نہیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر خود ہی ایک طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھو آپ اندھیرے کی طرف جا رہے تھے یا ایک جو سکون تنہائی والا معاملہ ہوتا ہے اس طرف جا رہے تھے. تو اسی لیے جو ہے کیونکہ انسان کے دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، اندھیرے تنہائی والا بھی اور خوشیوں والا اور رونقوں والا بھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی کہ دن میں انسان رونقیں ہوتی ہیں اور رات میں جو ہے تنہائی ہوتی ہے. انسان کا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شاید میں اپنی بات سمجھا سکی ہوں. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی. ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا. ما ودعک، نہ رخصت کیا، نہ چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کے جو ہے دو مطلب نکلتے ہیں. اگر ایک اس کا مطلب جو لفظی اس کا معنی ہے کہ آخرت، وللآخرۃ، اور آخرت خیر لک من الاولی، آپ کے لیے بہتر ہے دنیا کی زندگی سے. عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس لفظوں کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. تو حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا دنیا کی زندگی سے. اور اگر اس کا ایک دوسرا معنی جو اس کا یہ بنتا ہے کہ جو پیچھے باتیں چلی گئی ہیں یا جو پیچھے معاملات ہو گئے ہیں اس سے زیادہ بہتر معاملات ہوں گے آگے آنے والے. یعنی جو پیچھے آپ کے وحی جو آپ پر آ رہی تھی اور اب رک گئی ہے، تو آپ یقین کریں کہ آگے جو وحی کا سلسلہ ہوگا وہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا. ایک بات، یا یہ سمجھیں کہ جو پیچھے آپ کو جو اسلام کے لیے یا دین اسلام کے لیے، مذہب کے لیے آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں اس سے زیادہ بہتر معاملات ہوں گے. تو ایسا بھی ہوا کہ پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کو پھیلایا. تو جو پیچھے وقت گزرا تھا ابتدائے اسلام کا، وہ بعد میں جو ہے وہ زیادہ بہتر اچھا وقت تھا. ظاہر ہے جگہ بھی مل گئی، لوگ بھی دائرہ اسلام میں آنے لگے، اسلام کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہونے لگا، فتوحات ہونے لگیں، انعامات ہونے لگے، ساری چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں. تو دونوں معنی نکلتے ہیں کہ یا تو آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یا جو پیچھے وقت گزرا ہے اس سے زیادہ بہتر وقت ابھی آگے آنے والا ہے. آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اسے راضی ہو جائیں گے.
تو اس کا پس منظر کچھ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ رب العزت میری امت میں سے آخری بندے کو بھی جہنم میں سے نکال کے جنت میں نہیں ڈال دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ ٹھیک ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے نا، یا آپ کو اتنا مل جائے گا کہ آپ کو وہ راضی کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنی امت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو فوراً جو ہے استعمال کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب راضی ہوں گا جب میری امت کا آخری بندہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا. اس طریقے سے بھی آپ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو ہے جب ان کی نافرمانی کی یا ان کی بات نہیں مانی، قرآن کے اندر آتا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے میری بات مان لی یا میری اتباع کر لی تو وہ میرے بندے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، یعنی دین اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ بے شک بخشنے والے اور مہربان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا کہ آپ جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، یعنی جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو نہیں لائے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا کہ اللہم امتی اللہم امتی، وہ مسلسل مانگتے رہے. وہ جو ہے ان کا اشتیاق تھا، ان کا شوق تھا کہ میری امت جنت میں جائے. انہوں نے بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے منوا کے چھوڑی کہ ٹھیک ہے، میں جب راضی ہوں گا جب میری امت کا آخری بندہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں جب راضی ہوں گا جب میری امت کا جو ہے آخری بندہ جنت میں چلا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے کہا تھا کہ آگے جو معاملات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی کے اندر سے کچھ باتیں بتایا کہ جیسے اب بہتر ہو گیا ایسے آگے بھی بہتر ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں، کہتے علم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا آپ نے خود کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوئی جائیداد بھی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ مطلب پیسے بھی نہیں تھے کہ آپ شان و شوکت والی اور بہت شاہانہ زندگی گزارتے. یتیم بچہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اللہ رب العزت کو ان کو ٹھکانہ دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا محبت جو ہے ان کے دادا کے دل میں ڈالی، اور ان کے دادا کے انتقال کے بعد ان کے چچا کے دل میں ڈالی، کہ ان کے لیے ان کی اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. ان کی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھے، یا ان کی جو محبت تھی ان کی اولاد پر غالب تھی. پھر آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو جو ہے آپ تلاش میں تھے اللہ رب العزت کی، آپ جو ہے طلب میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی تلاش اور آپ کی طلب دیکھی تو آپ کو کیا ہدایت دی، دین اسلام دیا، ایمان دیا. آگے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ مفلس تھے، تنگ دست تھے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو جو ہے بہت دیا، اتنا دیا کہ مستغنی کر دیا. کیسے دیا، کہ کیا سبب بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑی مطلب تجارتی خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، اور بڑے بڑے عرب کے لوگ جو ہیں ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام دیا اور اپنی ساری دولت لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا. تو جس طریقے سے یہ معاملات ہوئے کہ یتیمی سے جو ہے آپ نے بہت سکون کی اچھی زندگی گزاری، اور ایک طریقے سے بے علم سے علم کی زندگی میں آئے آپ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بغیر مال کے جو ہے اتنا سارا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. تو جیسے پہلے معاملات بہتر ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوں گے، اور ہم نے دیکھا کہ آگے بھی معاملات بہتر ہوئے.
اب کیونکہ 3 انعام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ذکر کیے تھے، تو اب 3 آپ کو جو ہے نصیحتیں بھی کی ہیں، یا 3 آپ کو کرنے کے کام بھی بتائے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، آپ کی محبت جو ہے لوگوں کے دل میں ڈالی اور آپ کو یتیمی سے بہتر زندگی گزارنے کا موقع ملا یا آپ نے زندگی گزاری، تو اب آپ یہ کیجئے کہ یتیم کو کبھی بھی مت جھڑکیے یا مت دبائیے، اس کا جتنا آپ زیادہ اکرام کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ رکھیے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو ہدایت کی طلب تھی، آپ کو علم کی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب آپ کسی سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس میں دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو مال کا سوال کرنے آیا ہے تو اگر اس طریقے سے یہ معنی لیں کہ اگر کوئی مال کا سوال کرنے آیا ہے تو آپ جو ہے اس کو مال دیجئے، تو اس میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ ہم نے آپ کو مالدار کیا، وہ والی چیز بھی آ جائے گی۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی علم کا سوال کرنے آیا ہے تو اس کو اس کے علم کا جواب دیجئے، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نعمت کا شکر بھی آ جائے گا۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ کسی یتیم کو مت جھڑکیے، جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کیجیے، اور جو آپ کو سے کوئی سوال کرنے آئے، چاہے وہ پیسے کا سوال کرنے آئے یا چاہے کوئی علمی سوال کرنے آئے، تو آپ اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو کوئی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں اس کا جو ہے شکر ادا کرتے رہیے۔ بس اس صورت کے اندر یہی بات تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔